اب میں کسے قربان کروں اپنے بھائی پہ؟ بس بے سے جانے کی رامی بی بی اب کوفے پہنچی. بی بی نے کوفہ میں پہنچنے کے بعد اپنے بابا کے جملوں کو یاد کیا. کہا بابا آپ نے کہا تھا اسیر بنا کے لائے جاؤ گے. بابا آج میں اسیر ہوں. پھر آواز دی کہا بابا شب ضربت آپ میرے مہمان تھے, آج میں آپ کی مہمان ہوں. بابا لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بابا مجھے پانی نہیں ملا. بی بی کریا کر رہی ہیں, اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں. لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ بی بی نے کوفہ میں جب اپنے بابا کو مخاطب کیا ہو تو اپنے بیٹوں کا مرثیہ کہا ہو. امام حسین کا ذکر کیا, جناب علی اکبر کا ذکر کیا, جناب عباس کا ذکر کیا. کہا بابا آپ کا عباس بھی مارا گیا. لیکن اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ابھی بھی شام پہنچی, شام سے رہائی مل گئی. میں نے مصاحب ختم کر دیے. 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی. جناب زینب کبریٰ کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد کیا شرائط رکھی رہائی کی؟ کہا 3 شرائط ہیں. میں نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو. دوسری شرط ہے تبرکات جو لوٹے تھے واپس کر دو, اور جو چادریں لے گئے تھے واپس کر دو. اچھا جانے کی رامی پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. جب وہ سر آیا نا تو جناب رباب کھڑی ہو گئی, دامن پھیلا کے کہا علی اصغر امثلوں کا تنہر, اے علی اصغر کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا, اونٹوں کو نہر کیا جاتا. میں بعد میں پیش کروں گا. بس بھی ایک ایک کر کے سر آتے رہے, ہر بی بی روتی رہی. اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیویاں تعظیماً کھڑی ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی, اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا کہ لاؤ میرے بھائی حسین کا سر مجھے دے دو. ساری بیویوں نے حلقہ باندھا, ہر بیوی گریہ کرنے لگی. جناب زینب نے نوحہ پڑھا کہ اماں یہ آپ کے حسین کا سر ہے. بس بھئی اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے اور آیا. جیسے ہی وہ 2 سر آئے نا ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا, سروں کو دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا لیا. اس نے دوبارہ سوال کیا بتاؤ ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا, کہا نہیں یہ 2 سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, دونوں سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے سر لیے, جناب زینب کے پاس آئے, کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لو. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے, اب میں واپس نہیں لوں گی. اب تڑپ رہی ہیں عجیب و غریب کیفیت, آخر ماں تھی. جناب فضہ نے بیٹوں کے سر لے لیے, بس بھی ودا کر لیا. اب چلی جناب زینب, آخر جملے پیش کر رہا ہوں, چلی شام سے دوبارہ چہلم پہ 40 پہ کربلا پہنچی. پہلے بھائی کی قبر پہ گئے. جب جا کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا نا, کہا بھیا جب میں آپ سے پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. بھیا میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں, بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں, بھیا مجھے گلے لگا لو, بھیا مجھے سینے سے لگا لو. بی بی نے بڑا گریہ کیا. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما, کہا پھپھی اماں بس کیجئے اب روتے روتے مر جائیں گی. جناب زینب کھڑی ہو گئی, پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی حسین کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے. جناب زینب نے دوبارہ قبر پہ گرا دیا اپنے آپ کو, پھر رونے لگی. پھر امام سجاد نے اٹھایا, کہا پھپھی اماں کب تک گریہ کیجئے گا؟ پوچھا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی. ایک ایک کر کے ساری قبریں بتا دی امام سجاد نے. جناب زینب نے ایک سوال کیا, بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی. کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے.
آئے میرے ساتھ چلے، میں چچا کی قبر پہ لے چلوں۔ جب چلی نا جناب زینب جناب عباس کی قبر پہ، تو بی بی نے ساری بیویوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی، راستہ روک کے جملہ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا، میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے۔ حاضرکم اللہ، میں ختم کر رہا ہوں مسئلے۔ امام سجاد نے تیسرے دن سب بیویوں سے کہا پھپھی اماں واپس چلیں، ہم مدینے جا رہے ہیں، بس بھئی رک کے 2 جملے سن لیجئے، میرا وعدہ ہے اگر آپ گھر جا کے بھی جملوں کو سوچیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ بی بی پہنچ گئی مدینے، جب مدینے پہنچی نا تو جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے جاؤ، میں گھر نہیں جاؤں گی، اگر دیکھ سکے میرے کو تو دیکھیے گا۔ بی بی جیسے نانا کے روضے پہ پہنچی نا، بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ رکھ دیے، اندر نہیں جاتی، کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں، نانا میں 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا، نانا میں نے خود حسین کو ذبح ہوتے دیکھا۔ سارا مدینہ بلند آواز سے رونے لگا، لوگ اس بلند آواز سے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی۔ جب بی بی کی آواز دب گئی نا تو بی بی خاموش ہو گئی، اتنے میں سارے روتے روتے چپ ہو گئے۔ جب سب چپ ہو گئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتے، نانا میں اپنے بازوؤں میں نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازیہ نے مارے۔ بس ایک مرتبہ امام سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں گھر چلے۔ جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو۔ آئی ماں کی قبر پہ، ایک مرتبہ اپنے سامان میں سے کرتا نکالا، جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں حسین کو میدان کربلا میں مار دیا گیا۔ اماں ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، جب امام سجاد نے دیکھا نا کہ دادی کی قبر پہ زلزلہ آ رہا، کہا پھپھی اماں رک جائیں۔ جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں لاشا دیکھ کے آئی ہوں۔ بس بے مجھے پڑھا نہیں جا رہا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ سے بھی نہ سننے کی آپ میں طاقت رہی، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی ہے، بس بے آخری جملے کو سنیں گے۔ بی بی گھر آ گئی، کس کے گھر آئیں؟ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے۔ بی بی بیٹھ کے بھی گریہ کر رہی تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ اب وہ ماں جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، جس نے شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، چہلم پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، نانا کے روضے میں بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف حسین کو گریہ کیا، لیکن آخر ماں کا دل تھا۔ کب تک صبر کرتی؟ جیسے ہی گھر چلی اب بیوی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی 2 جانمازیں صحن میں بچھی دیکھی، دونوں جانمازیں اٹھائی سینے سے لگائی، کہا نا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ۔ ابھی بھی تڑپنے لگی، ابھی بھی بیٹھ کے روئی رہی تھی، اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے جناب عبداللہ گھر میں آئے نا پہچان نہیں سکے جناب زینب کو، ایک جملہ کہا زینب کا بی بی کون ہے آپ، کیوں ہمارے گھر آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔
نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے، زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے نا جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہ نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، بے پردہ بے چادر، شرابی کا دربار، کوفے کا بازار، باغیوں کے نعرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس میں مختصر سے دعا کروں گا، زیادہ لمبی دعا نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام تھا. بی بی کربلا کے بعد مسلسل روتی رہی. پروردگارا واسطہ اس بی بی کے گریے کا، واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.